اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ وہ لہجے ہیں، میں ان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتا کہ لہجے اچھے ہیں، میں نے ان سے بھی پیاری آوازیں سنی ہیں، میں نے ان سے بھی حسین پڑھنے والے دیکھے ہیں، لیکن مجھے صرف اس لیے پیارے ہیں کہ یہ صرف پڑھنا نہیں جانتے، یہ صرف زبان کے میٹھے نہیں ہیں، لہجے کے میٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کے بھی اتنے اچھے ہیں۔ اگر یہاں پڑھتے ہیں تو دل گنبد خضرا کا طواف کیا کرتا۔ آپ نے ان لہجوں کا انتخاب کیا، اور جب فیضان تیغ علی کانفرنس ہو تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ادنا نہیں ہوگا، نہ یہاں سنانے اگر سنانے والوں کا جواب نہیں تو سننے والوں کا بھی جواب نہیں ہے۔ رات کے 2 بجنے کے قریب ہے اور الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس ادارے کی محنتیں اور قربانیاں فارغین کی شکل میں ملاحظہ فرمائی۔ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے، تقریباً یہ 4 حافظ قرآن جو آپ کو اس ادارے نے پیش کیے۔ آج آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا آپ کا دیا ہوا پیسہ بیکار نہیں گیا ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ وہ پیسہ جو آپ نے دبئی، کویت، سعودیہ، لبنان میں رہ کے کمایا، وہ پیسہ جو آپ نے ممبئی اور دوسرے شہروں میں رہ کے کمایا، جس پیسے کو آپ نے اپنوں سے دوری اختیار کر کے جمع کیا تھا، پھر وہی پیسہ مٹھی بند کر کے آپ نے ادارے کو دیا تھا، تو ادارے نے آپ کو نا امید نہیں کیا ہے، بلکہ ادارے نے آپ کے دل کو یہ کہہ کے خوش کیا ہے جتنا تم نے ہمیں دیا تھا اس سے سوا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ 4 حافظ قرآن، یہ عام بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھلے نعرے نہ لگائیں، اچھلیں نہ، صرف میری بات محسوس کریں۔ یہ ادارے اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے۔ آج جو مذہب اسلام کا پرچم بلند ہے نا، تو 90% اس بلندی میں ان اداروں کا ہاتھ ہے، ان اداروں کا ہاتھ ہے۔ آج جو سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑیاں، لباس کرتا پجامہ یہ نظر آتا ہے نا، ان مدرسوں کی دین ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا آپ پیر سے پیار کرتے نا، اس سے زیادہ ان مدارس سے پیار کیا کریں۔ جتنا آپ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان اداروں سے پیار کرو۔ جتنا زیادہ اپنی ماں سے عشق کرتے نا، اس سے زیادہ ان قرآن پڑھائی جانے والی جگہوں سے پیار کرو، اس لیے کہ یہی جگہیں ہیں جہاں سے آج بھی عشق رسول کی صدائیں ہمارے سینوں میں اتاری جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ میں اردو میں بول رہا ہوں۔ یہ ادارے ہیں، اگر ارباب ممبر سمجھ رہے ہوں تو آپ ساتھ دیں، ورنہ آپ دعا دیں، اس لیے کہ ہمیں امید ہے کہ دعائیں مزاروں سے بھی آیا کرتی ہیں، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر سے بھی دعائیں ملا کرتی ہیں۔ تو یہ ادارے ہیں، ان اداروں نے آپ کو 5 حافظ دیے، اس ادارے نے۔ اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، بانی کو اس کے سلامت رکھے۔ اللہ اس کے جتنے بھی محبین مخلصین ہیں جو دور دراز رہ کر کے اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یقین جانے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کبھی اداروں میں جا کے دیکھو، ان جتنے علماء بیٹھے نا، یقیناً سب کی زندگی مدرسوں میں گزری ہوگی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا بیٹا اگر 4 سال کا ہے، 8 سال کا ہو جائے تو گھر کے اندر ہماری مائیں نا بچوں کی پرورش کرتی ہیں، یہاں تک کہ کپڑے اپنے ہاتھ سے دھلتی ہیں، ناشتے اپنے ہاتھ سے کرائے جاتے ہیں، کھانے اپنے ہاتھ سے کھلائے جاتے ہیں، ان کے ناشتے کا انتظام اپنے ہاتھ سے کرایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آؤ ان اداروں کی طرف اور کبھی دیکھو ان اداروں کو، پھر آپ کو محسوس ہوگا وہ بچے جس عمر میں جو صحیح سے منہ دھلنا نہیں جانتے، وہ مدرسے میں آ کے خود کے کفیل بن جایا کرتے ہیں اور اتنے بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں، انہیں کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، کتنی چھینٹ سے ناپاک ہوتا ہے کپڑا، وہ یہ بھی جاننے لگ جاتے ہیں۔ آؤ کبھی آ کر کے اداروں کے اندر دیکھو، 8 سال کے بچے آپ کو 18 سال کے جوان نظر آئیں گے۔ آؤ کبھی اداروں کے اندر آ کے دیکھو، اس کے اندر 16
آسودہ حال نہیں رہتے ہیں, سارے خوشحال نہیں رہتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے یار کتنے بچے راتوں کو اٹھ کے ماؤں کے لیے رویا کرتے ہیں, کتنے بچوں کو باپ کی یاد آتی تو تڑپ جایا کرتے ہیں. کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو قرآن پڑھنے والوں کی, یوں ہی قرآن سینے میں نہیں آیا کرتا ہے. ماں کی محبت کو قربان کیا ہے تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے. باپ کی شفقتوں کو دور رکھا ہے تب قرآن سینے میں آیا ہے. بہن کی محبتوں سے فاصلے پیدا کیے گئے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آتا ہے. آؤ کبھی اداروں میں آ کر کے دیکھو کتنے آنسو بہے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے. کتنے واقع کیے گئے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے. کبھی آ کے دیکھ ادارے کے اندر کتنے بچے ایسے سسک کے روتے ہیں جیسے بن ماں باپ کے بچے رویا کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں ان کی محبتوں کو. انہوں نے ماں کی ممتا تو چھوڑی لیکن قرآن نہیں چھوڑا. باپ کا پیار تو چھوڑا, قرآن نہیں چھوڑا. بہن کی شفقتیں چھوڑی, قرآن نہیں چھوڑا. بھائی کی محبتیں چھوڑی, قرآن نہیں چھوڑا. اور دنیا کو بتا دیا یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ تیغیہ گلشن مدینہ, عظمت قرآن, جلسہ دستار بندی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان باپوں کو جنہوں نے بیٹے قرآن کے نام کر دیے. ان ماں کو سلام جنہوں نے اس دن کے لیے دودھ پلایا تھا. بیٹے دودھ کے بدلے میں تجھ سے بنگلہ گاڑی نہیں چاہیے, تجھ سے عیش و عشرت نہیں چاہیے, بس اتنا دے دینا. اگر مر جائیں تو ہماری قبر پہ آ کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دینا. وہ مائیں مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو دودھ پلایا. میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے, جنہوں نے بہنوں کی خدمت کے بدلے میں قرآن جیسی دولت دینی ہے, قرآن جیسی دولت دینی ہے. ہاں یقیناً یہ رشتے ہیں, یہ پیار ہے. ورنہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے اولاد نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. اگر بول سکتے تو بولیں ورنہ سلام پڑھ لیں. سب کو اولاد چاہیے نا. اگر اولاد پیدا نہ ہو تو کس در پہ نہیں جاتے ہم مانگنے کے لیے؟ ہر چوکھٹ پہ جاتے. بیٹا پیدا ہوتا تو کیا شور مچتا ہے, لو جی آج اس کے گھر میں بھی چراغ جل گیا. یہی کہتے نا, لو جی مبارک ہو آج فلاں پدھان کے گھر میں بھی بڑھاپے کا سہارا آ گیا, کمزوری کی لاٹھی آ گئی, جھکی کمر کا سہارا آ گیا. سب کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے باپ کا سہارا آیا ہے. یہ دیکھو ان میں کون طالب علم ایسا ہے جو روز کے 400-500 روپے نہیں کما سکتا؟ سب کما سکتے ہیں نا ان میں. اللہ کا شکر ہے سب کے ہاتھ پیر سلامت ہے, ہٹے کٹے سارے کما سکتے ہیں. مگر قسم خدا کی ان کے باپوں کی ہمت اور حوصلہ دیکھیے. یہ جوان ہو گئے لیکن باپ نے یہ نہیں کہا بیٹے گرمی زیادہ ہو رہی ہے 200 تو کما 200 میں کماؤں گا. یہ نہیں کہا اب میں گھر بیٹھوں گا تو 400 کما کے لا. انہوں نے یہ کہا بیٹے 4 دن اور مزدوری کرنی پڑے نا ہم کر لیں گے, لیکن میرے بیٹے ہمیں بس قرآن چاہیے, ہمیں بس قرآن چاہیے. اس فکر کے ساتھ پوری زندگی ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے رہے. اور یار کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ. اٹھانا تاریخ قسم خدا کی پورا حج کسی کی محبت کی نشانیاں بتا رہا ہے. بھائی کفیل انبر وہ گئے جس نے حضور کے مدینے میں شعر پڑھے ہیں. محمد علی فیضی وہ گئے جس نے اماں خدیجہ کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے نعتیں پڑھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نصیب والے جنہیں نعت حضور کے شہر میں پڑھنے کا موقع ملا ہے. امید ہے کسی دن حضور ہمیں بھی بلائیں گے, ہم بھی ان کی چوکھٹ پہ جا کے باتیں کریں گے. لیکن میں تاریخ کا ایک باب پلٹنا چاہتا ہوں. رشتہ کتنا عجیب ہوتا ہے جب حضرت خلیل کے آنگن میں کوئی بیٹا نہیں آیا, کون سے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کون سی نہ مانگی. اللہ اکبر. پھر حضرت سارہ کے مشورے سے آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا. جب حاجرہ سے نکاح کیا رب کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ اکبر. 80 سال کی عمر میں رب نے انہیں چاند جیسا بیٹا دیا جس کو دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کہا کرتی ہے. ایک بیٹا نہ تھا, اللہ کے خلیل کے ہاتھ اٹھ گئے اور جب بیٹا آیا ہے تو خوشی کی انتہا نہ رکھی. تبھی تاریخ تو پڑھ لیا کرو پیارے, بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت سارہ پہلی بیوی ہے, دوسری
بیوی حضرت حاجرہ ہے، لیکن جب اللہ کے خلیل کے گھر میں حضرت حاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل آئے ہیں، اب محبت دیکھئے حضرت اسماعیل کی وجہ سے آپ کی محبت ادھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ مارے رشک کے کہتی ہے خلیل مجھ سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے خلیل سے کہہ دو جیسے سارہ کہتی ہے ویسا کیا جائے۔ اللہ کے خلیل نے کہا تھا سارہ بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا لو اپنے بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو، اتنا دور لے کے چلے جاؤ جہاں میں یہ محبت کے نظارے نہ دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر، حضرت خلیل نے چاند سا بیٹا دیا، کوئی بیٹا نہ تھا بلکہ اتنا حسین بیٹا تھا جس کے چہرے پہ چاند قربان ہو جائے، جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، اسی ذات کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے شہزادے کو لیا، اے مالک جانا کہا ہے، کہا یہ فیصلہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دے، جہاں جا کر کے تیری سواری ٹھہر جائے وہیں خلیل کو چھوڑ دینا، وہیں جا کر کے اسماعیل کو چھوڑ دینا، حاجرہ کو چھوڑ دینا۔ آپ بیٹھے سواری پہ، شہزادے کو لیا، حضرت حاجرہ کو لیا اور ایسی جگہ پہ جا کے سواری رکی ہے جہاں پانی نکی ہے، جہاں کھانا نکی ہے، جہاں کوئی رشتہ دار نکی ہے، جہاں کوئی اقربا نکی ہے، جہاں کوئی آبادی نکی ہے، جہاں کوئی بستی نکی ہے۔ امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بیٹے کو اتارا، زوجہ کو اتارا، ذرا دل تھام کے بات سننا پیارے، حشر و زمانے میں کیے ہیں، کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب آپ نے شہزادے کو اتارا اور بیوی کو اتارا، آپ چھوڑ کے واپس آنے لگے، تھوڑی سی کھجوریں دی ہیں، تھوڑا سا پانی دیا ہے، دیکھ کر کے واپس پلٹے۔ حضرت حاجرہ حیرت میں ہے، اے میرے سرتاج آپ کو تو اسماعیل بڑا پیارا ہے، آج اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پانی بھی نکی ہے، کھانا بھی نکی ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نکی ہے، بغیر کچھ کہے اللہ کے خلیل پلٹ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی ہو تو ایسی، اگر آج تھوڑی سی کمی کر دے تو شوہر کی کمی پر بیویاں بال نوچ لیتی ہیں۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت حاجرہ کو جنگل میں خلیل نے چھوڑا ہے، چھوڑ کے جانے لگے ہیں۔ آپ نے آواز دے کے کہا تھا او خلیل بتا تو صحیح کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی قصور ہو گیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ جب سواری لے کر کے پلٹے، حضرت حاجرہ کو چھوڑا، تھوڑا سا پانی کھجوریں تھی، واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ توڑی توڑ کر کے آپ نے اللہ کے خلیل کا پیر پکڑا، کہا خلیل بس اتنا بتا کے جا، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسو آئے، اور کیوں نہ روتے، چاند سا بیٹا چھوٹ رہا ہے، کیوں نہ روتے، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا چھوٹ رہا ہے۔ رو کے کہا تھا شریک حیات اتنا بتا دے، کبھی تاریخ ایسی پڑی ہے کہ کسی باپ کو 80 سال کی عمر میں خدا نے چاند سا بیٹا دیا ہو اور وہ اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے چلا جائے؟ کہا اچھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اپنی مرضی سے نہیں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہو۔ اتنا سننا تھا۔ حاجرہ دوڑی، کہنے لگی خلیل اگر اپنی مرضی سے نہیں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اتنا سا کام اور کرو۔ کہا کون سا؟ کہا یہ پانی بھی لے کے چلے جاؤ، کھجوریں بھی لے کے چلے جاؤ۔ کہا حاجرہ کس لیے؟ کہا تمہیں نے کہا ہے رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو سنو، جس رب نے ہمیں 80 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا ہے وہ ہمیں کھانا بھی دے دے گا، وہی پانی بھی دے دے گا۔ نعرہ تکبیر!